یہ 10 سال پرانی بات ہے، ہم بچوں کی کارکردگی دیکھنے اسکول آئے تھے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. میرے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر کسی قسم کی ندامت، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں اس کا اطمینان دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ بچے کا رزلٹ کارڈ دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا اور ٹیچر کو یقین دلا رہا تھا ہم اگلی ٹرم میں امپروو کر لیں گے۔ جبکہ میں کبھی اپنے بچے کا رزلٹ دیکھتا تھا، اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا تھا، اس شخص کی طرف دیکھتا تھا، اس کے بیٹے کی طرف دیکھتا تھا اور پھر دائیں بائیں دیکھتا تھا۔ میرے بچے کے نمبر بہت کم تھے، میں اس پر نادم بھی تھا اور پریشان بھی۔ جبکہ میرے ساتھ بیٹھے صاحب کا بیٹا ساتوں مضامین میں فیل تھا، لیکن ان کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ ان کا بیٹا بھی مطمئن تھا۔ میں دنیا کے اس عجیب و غریب باپ بیٹے کی رسپانس پر حیران تھا۔ ہم سب اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، ہم انہیں ہمیشہ ٹاپ کرتا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم انہیں 10-12 سال کی عمر میں افلاطون بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور دنیا کے ذہین ترین بچے بھی۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی والد یا والدہ ہوگی جو اپنے بچے کے لیے میڈل، ایوارڈ یا پرائز کی خواہش نہ رکھتی ہو، جو اپنے بچے کے لیے تالیاں نہ سننا چاہتی ہو۔ لیکن جب ہمارے بچے فیل ہو جاتے ہیں یا ان کے نمبرز کم آتے ہیں یا یہ آخری درجوں میں پاس ہوتے ہیں تو ہماری خواہشوں کو دھچکا لگتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں بچے کی وجہ سے 14-15 سال سکولز کے چکر لگاتا رہا۔ میں نے ان 14-15 سالوں میں بڑے بڑے مشہور، نامور اور ترم خان قسم کے لوگوں کو ٹیچرز، ٹویٹرز اور پرنسپلز کے سامنے روتے دیکھا۔ میں نے دیکھا وہ لوگ جو پورے زمانے کو آگے لگا کے پھرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی وجہ سے اسکول میں ناک سے لکیریں نکال رہے ہیں اور بچے اطمینان سے انہیں لکیریں نکالتے دیکھ رہے ہیں۔ اولاد والدین کی باپ ہوتی ہے، یہ آپ کی نفسیات، آپ کی کمزوریوں اور آپ کی خواہشوں سے واقف ہوتی ہے، چنانچہ یہ آپ کو تکنی کا ناچ نچا دیتی ہے۔ اور میں نے اسکول میں والدین کو یہ ناچ ناچتے دیکھا۔ میں بھی بہت جلد پریشان ہونے والا باپ ہوں، میں بھی دوسرے والدین کی طرح بہت جلد پینک کر جاتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے اور میرے جیسے والدین سے بالکل مختلف والد تھا۔ وہ بیٹے کی ناکامی پر مسکرا رہا تھا، رزلٹ دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ بیٹے کو سمجھا رہا تھا ہمیں پڑھائی پر بھی توجہ دینا پڑے گی۔ میں نے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا، اس نے پیار سے میرا ہاتھ تھاما اور یوں ہم دونوں دوست بن گئے۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ بچے کے رزلٹ پر دکھی کیوں نہیں ہیں؟ اس نے کہکا لگایا اور بیٹے سے پوچھا، بیٹا آپ کے نمبرز کم کیوں آئے؟ اس کے بچے نے بڑے آرام سے جواب دیا، پاپا میں نے پڑھائی نہیں کی تھی۔ اس نے پوچھا کیوں؟ بچے نے جواب دیا، میں ویڈیو گیمز کھیلتا رہا اور فلمیں دیکھتا رہا۔ اس نے بیٹے سے پوچھا، آپ اب کیا کرو گے؟ بیٹے نے جواب دیا، میں 6 مہینے فلمیں نہیں دیکھوں گا، ویڈیو گیمز بھی نہیں کھیلوں گا اور پڑھائی پر توجہ دوں گا۔ اس نے بچے سے پوچھا، کیا آپ ٹاپ کر جائیں گے؟ بیٹے نے انکار میں سر ہلایا اور بولا، نہیں، بہت مشکل ہے، میں 10 سے 15 کے درمیان کوئی پوزیشن لے لوں گا۔ باپ نے پوچھا کیوں؟ بیٹے نے جواب دیا، پاپا میرے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، مجھے فزکس، کیمسٹری اور میتھ کی سمجھ نہیں آتی، رٹا لگانے سے آپ نے منع کر رکھا ہے، چنانچہ میں پہلی پوزیشن حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اس نے مکالمہ ادھورا چھوڑا اور میری طرف دیکھنے لگا اور میں باپ اور بیٹے کی اس عجیب و غریب گفتگو کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، تعلیم اور تربیت میں جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے، تعلیم جسم ہوتی ہے اور تربیت روح۔ دنیا میں جس طرح روح کے بغیر جسم زندہ نہیں رہ سکتے، بالکل اسی طرح تربیت کے بغیر تعلیم بھی بے معنی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو مہنگی تعلیم دلواتے ہیں، ہم انہیں مہنگے سکولز، مہنگے ٹویٹرز اور مہنگی کتابیں فراہم کرتے ہیں، ہم انہیں مہنگے لباس، گاڑیاں اور خوراک بھی دیتے ہیں، لیکن ہم ان کی تربیت کا بندوبست نہیں کرتے۔ ہم انہیں سچ بولنے، اپنی ناکامی کو تسلیم کرنے، اپنی خامیوں کو سمجھنے، ارادہ کرنے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کی تربیت نہیں دیتے۔ ہم انہیں آہستہ بولنے، دوسروں کی رائے کا احترام کرنے،
برداشت کرنے، فٹ پاتھ پر چلنے، دوسروں کو راستہ دینے، سرخ اشارے پر رکنے، سلام میں پہل کرنے، سچ بولنے اور تمام لوگوں کو اپنے برابر سمجھنے کی ٹریننگ نہیں دیتے۔ وہ رکا اور بولا، دوبارہ بولا، لیکن میں نے اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دے رکھی ہے، ان کے نمبرز کم آ جاتے ہیں، یہ فیل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، یہ کسی کا حق نہیں مارتے، یہ کسی مجبور، کسی معذور کا مذاق نہیں اڑاتے، یہ ہارن نہیں بجاتے، یہ فٹ پاتھ پر نہیں تھوکتے، یہ منہ کھول کر جمائی نہیں دیتے، یہ چوری نہیں کرتے اور یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ رکا اور بولا، میرے بچے نمبر کسی بھی وقت لے لیں گے، یہ کسی بھی وقت پڑھنا شروع کر دیں گے، لیکن اگر ان کی تربیت کا وقت گزر گیا تو یہ زندگی میں کبھی اچھے انسان نہیں بن سکیں گے، یہ حوصلہ مند نہیں ہو سکیں گے۔ آپ خود سوچیں، اگر امتحان میں ٹاپ کرنے والا بچہ بدتمیز ہو، وہ ظالم ہو، وہ انسان کو انسان نہ سمجھتا ہو، وہ دھوکے باز اور جھوٹا ہو، تو آپ اسے کتنی دیر برداشت کریں گے؟ آپ اس کا کتنی دیر احترام کریں گے؟ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولا، ہم دوسروں کو کامیابیوں، سرٹیفکیٹ، ایوارڈز اور تمغوں کی وجہ سے پسند نہیں کرتے، ہم انہیں ان کے بیہیویئرز کی وجہ سے پسند یا ناپسند کرتے ہیں، مگر پاکستان کا کوئی اسکول بچوں کے بیہیویئر پر توجہ نہیں دیتا۔ ہم بچوں کو آرٹس سے لے کر سائنس اور میوزک سے لے کر بزنس تک تمام مضامین پڑھا دیتے ہیں، لیکن ہمارے بچے اچھے شہری کیسے بن سکتے ہیں اور انہیں سوسائٹی میں بیہیو کیسے کرنا چاہیے؟ پاکستان کا کوئی اسکول انہیں یہ ٹریننگ نہیں دیتا۔ پاکستان کے کسی اسکول میں بیہیویئرز کا مضمون نہیں پڑھایا جاتا۔ سچ کیوں اور کیسے بولنا چاہیے، دوسروں کی رائے کا احترام کیسے کرنا چاہیے، ہم شک سے کیسے بچ سکتے ہیں، ہم غصہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم خود کو حسد سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، ہم زندگی میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، ہم اپنے ملازمین، اپنے ساتھیوں کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں اور ہم ماحول کو صاف کیسے رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کا کوئی اسکول بچوں کو اس کی ٹریننگ نہیں دیتا، لیکن میں نے اپنے بچوں کو اس کی ٹریننگ دے رکھی ہے۔ میں نے تربیت کو تعلیم پر فوقیت دی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا آپ کا بیٹا ٹاپ کر؟ اس نے کہکا لگا کر جواب دیا، میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر مجھے عرفہ کریم رنداوا یاد آ جاتی ہے۔ یہ پاکستان کی ذہین ترین بچی تھی۔ عرفہ نے 2004 میں 9 سال کی عمر میں مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل MCPS کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ دنیا کی کم عمر ترین سافٹ ویئر انجینئر تھی۔ بل گیٹس نے اس کی ذہانت سے متاثر ہو کر اسے امریکہ بلوایا۔ دنیا کے تمام بڑے چینلز اور اخبارات نے اس بچی کو کوریج دی۔ عرفہ نے 9-10 سال کی عمر میں پاکستان کے تمام بڑے ایوارڈز بھی حاصل کیے۔ اس نے دبئی میں دنیا کے بڑے IT پروفیشنلز پاکستان کی نمائندگی بھی کی۔ یہ مائیکروسافٹ کی بارسلونا کانفرنس میں بھی شریک ہوئی اور اس نے 10 سال کی عمر میں جہاز بھی اڑا لیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ عرفہ کو 22 دسمبر 2011 کو 16 سال کی عمر میں مرگی کا دورہ پڑا۔ یہ کومے میں چلی گئی۔ یہ 23 دن موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہی۔ بل گیٹس نے اس کے لیے امریکی ڈاکٹرز کی ٹیم کا بندوبست بھی کیا، مگر یہ 14 جنوری 2012 کو وفات پا گئی۔ یہ پاکستان کی پہچان بھی تھی، کروڑوں بچوں کے لیے مشعل راہ بھی تھی، لیکن اس کے باوجود میرا سوال اپنی جگہ پر قائم ہے۔ عرفہ کی اس ساری ذہانت، سارے ایوارڈز اور ساری کامیابیوں کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہم جن چیزوں کو اپنا کمال، اپنی کامیابی اور اپنی اچیومنٹ سمجھ لیتے ہیں، وہ ایک ٹھوکر، ایک معمولی سے ایکسیڈنٹ، ایک چھوٹے سے ہارٹ اٹیک اور چند لمحوں کی برین ہیمریج کی مار ہوتی ہے، اور ہم چند لمحوں میں عالمی مسکین بن جاتے ہیں۔ ہماری کامیابی، ہماری اچیومنٹ طرز بن جاتی ہے، لہٰذا ہمیں ٹاپ پر پہنچنے کی صحیح کے ساتھ ساتھ صحت مند نارمل زندگی کی خواہش کرنی چاہیے۔ ہمیں ہائی ویلیوز کے ساتھ چھکا ضرور مارنا چاہیے، مگر زندگی کی 6 وکٹوں کی قیمت پر نہیں، کیونکہ آپ کامیاب ہو کر عبرتناک انجام کا شکار ہو گئے یا آپ ٹاپ کرنے کے بعد بدتمیز ہو گئے تو اس کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ بے معنی ہوگی۔